This was recorded on the 13th of January 1989. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے سے پہلے دو خطبوں میں یا تین خطبوں میں میں فرار الی اللہ کا مضمون بیان کر رہا تھا. یعنی قرآن کریم نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے فروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، تو یہ فرار الی اللہ یا خدا کی طرف دوڑنا کیا معنی رکھتا ہے. اس ضمن میں میں نے یہ بات خوب کھول کر بیان کی کہ اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ بعض بری صفات کو چھوڑ کر بعض اچھی صفات اختیار کرنا، غیر اللہ کے رنگ چھوڑ کر اللہ کے رنگ اختیار کرنا، اور اس کے سوا خدا کی طرف دوڑنے کے اور کوئی معنی نہیں. خدا تعالیٰ کو پکارنا اور بات ہے اور خدا کی طرف دوڑنا اور بات ہے. ایک انسان مصائب میں جکڑا ہوا خدا کو پکار تو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف دوڑ رہا ہو. بعض دفعہ انسان ایسے دشمن کے گھیرے میں آ جاتا ہے کہ وہ نجات دہندہ کا تصور کر کے اس کو بلاتا تو ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو مضطر کی دعا کا مضمون اور ہے اور فروا الی اللہ کا مضمون اور ہے. فروا الی اللہ کا مضمون امن کی حالت سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ابھی دشمن نے انسان کو گھیرے میں نہیں لیا اور ہر طرف سے اسے خوف محسوس ہوتا ہے، اور جوں جوں خوف کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، جوں جوں گناہوں کی ماہیت کا زیادہ علم ہوتا چلا جاتا ہے، انسان ہر خوف کے مقام سے امن کی مقام کی طرف یعنی خدا کی طرف دوڑنے لگتا ہے. تو بدیوں کو ترک کرنا اور نیکیوں کی طرف جانا محض ایک ظاہری دنیاوی کوشش کے طور پر نہیں، بلکہ ایک خاص جذبے کے تابع جس کا گہرا خدا سے تعلق ہے. یہ ہے فرار الی اللہ. اس ضمن میں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ کس طرح حرص کو قناعت میں تبدیل کرنا فرار الی اللہ ہوتا ہے. اس ضمن میں بعض اور صفات کا بھی ذکر آیا، ان میں سے ایک غنا ہے. اسی طرح تبتل کا ذکر بھی آیا، یعنی اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے منقطع کر کے اللہ کی طرف تبتل اختیار کرنا.
میں اس مضمون کے اس حصے پر نسبتاً زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ قناعت کا مضمون بہت عمدہ ہے، لیکن قناعت کی ترقی یافتہ صورت غنا ہے۔ قناعت اپنی ذات میں کافی نہیں، اور قناعت اور غنا میں فرق دکھانے کے لیے میں یہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک انسان کے پاس جو کچھ ہے، اگر وہ اس کو راضی ہے اور باہر کی طرف جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے ان سمتوں میں اتنے حرص کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ گویا ان چیزوں کے بغیر اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، تو یہ قناعت ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک قانع آدمی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کے پاس تھیں، اور اس وقت اس کے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے اور اس کے قناعت کا مقام بھی پہچانا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دو طرح کی صفات انسان کی مدد کرتی ہیں۔ یا تو وہ صابر ہو، قناعت کے باوجود ہاتھ میں آئی ہوئی چیز، وہ چیز جس کی عادت پڑ چکی ہو، اس کے ہاتھ سے نکلنے کے صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت صبر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس سے اعلیٰ مرتبہ کی چیز جو قناعت کی ترقی یافتہ صورت ہے وہ غنا ہے، یعنی چیزوں سے تعلق تو ہے لیکن ان کے بغیر بے قراری اتنی نہیں بڑھتی کہ گویا انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ تو پس غنا کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا، غنا کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں سے تعلق ہے تو صحیح، لیکن ان کے بغیر انسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مرزا مبارک احمد سے بہت پیار تھا۔ آپ کے بچوں میں سب سے چھوٹے، لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہی آپ کو پیارے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اشعار کہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہری محبت تھی ان سے۔ جگر کا ٹکڑا مبارک احمد، جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزین بنا کر۔ جگر کا ٹکڑا کہا اس کو، پاک شکل، پاک خو، ویسے بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت پیار تھا۔ لیکن جب خدا نے بلا لیا، دل کی آخری آواز یہ تھی کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ بس وہ غنا جو اللہ کے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں سے پیار نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں سے پیار تو رہتا ہے لیکن ان کی جدائی محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس حد تک محسوس نہیں ہوتی جیسے ایسے انسان کو جو ان چیزوں پر انحصار کرنے لگ جاتا ہے۔ بس اس مضمون کو مزید کھولنے کی خاطر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ جمعے میں بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ گرمیوں میں ایسے ہی دوپہر کے وقت جمعہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگ کھانا کھا کے آتے ہیں تو کافی نیند کی مستی چڑھ جاتی ہے، اور جمعے میں لوگ جڑ کے بیٹھتے ہیں اکثر۔ اگر کوئی انسان جاگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا انسان اگر اپنے کندھے کو ایک طرف ہٹا لے تو اس جاگے ہوئے انسان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ کچھ تھوڑی سی کشادگی محسوس کرے لیکن نقصان کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس وقت وہ سو چکا ہو اور اچانک کوئی کندھا ہٹائے تو ایسا شخص گر جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بعض دفعہ شرارت سے ساتھ کے بچے کو جو سو چکا ہو گرانے کی خاطر ایک دم اپنا کندھا پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو غنا آپ کو گرنے سے بچاتی ہے، آپ کو وہ زندگی کا شعور بخشتی ہے جس میں جو آپ میں اور ایک سوئے ہوئے غفلت کی حالت میں زندہ رہنے والے انسان میں فرق کر دیتی ہے۔
آپ سے دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہوں وہ اپنا تعلق توڑتی ہیں تو آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ آپ کا سہارا خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ ہے غنا جو دراصل قناعت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص قانع نہیں ہے اس کو غنا کا کچھ علم نہیں۔ پہلے قانع ہونا ضروری ہے، پھر قناعت میں معرفت حاصل ہونے کے نتیجے میں سچی غنا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق غنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس مضمون کو جب ہم خدا کی ذات میں جاری ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی غنی ہے، اس کے سوا دراصل کوئی غنی نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے غنا کے لفظ کے ساتھ بار بار یہ کہا کہ خدا کے تعلق کی بنا پر غنا نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں نصیب ہو سکتی، کیونکہ غنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور انسان راضی ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، قناعت کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ قناعت کے بعد غنا تب نصیب ہوتی ہے جب اس سے تعلق ہو جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے یہ صبر سے بھی مستغنی کر دیتی ہے۔ صبر سے بالا مقام ہے غنا کا۔ اگر یہ انسان کو معلوم ہو کہ جس سے میرا تعلق ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور یہ یقین ہو کہ جو کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ اس کے پاس جا رہا ہے، تو اس کامل شعور اور عارفانہ شعور کا نام غنا ہے۔ بس بندے کی غنا اللہ کے تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک خدا کی غنا کا تعلق ہے، اس کا نقشہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کھینچا، اور آپ ہی کے الفاظ میں ایک لمبی حدیث میں سے ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا عرفان ان الفاظ میں بخشا، فرمایا کہ یعنی دنیا کو بتا دو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ، تمہارے رتب و یابس یعنی مومن اور غیر مومن، نیک اور بد، سب کے سب میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کی مانند ہو جائیں۔ بدبخت ترین آدمی کے دل کی مانند یہ عجیب مثال ہے، کیونکہ بدبخت ترین آدمی کا دل وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ دور ہے اور خدا کا دشمن ہے۔ تو فرمایا کہ صرف دوری نہیں، مجھ سے کھوئے نہ جائیں، بلکہ بدبخت ترین آدمی کے دل کی طرح سیاہ ہو جائیں اور میری دشمنی اور میری نفرت کے سوا ہوں کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہ بات میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ بس کھونے کے نتیجے میں بے چینی کا نہ ہونا یہ تبھی ممکن ہے جب اتنا ہو کہ کمی کا احساس ہی نہ ہو، یہ غنا ہے، ورنہ صبر ہے۔ تو غنا حقیقی یعنی حقیقی غنا خدا کے سوا کسی ذات کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک جاہل کی خواب ہے اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں غنی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ غنا خدا سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے، اور خدا سے ایسے تعلق کے نتیجے میں جس کے ساتھ عجز کے باوجود مالکیت کا احساس ہو، یعنی خدا کی کائنات میں خدا کی عطا کے نتیجے میں شراکت کا احساس ہو۔ یہ وہ سچی وہ احساس اور شعور ہے جو انسان کو سچی غنا بخشتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ، اور تمہارے رتب اور تمہارے یابس،
سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مجھ سے اپنی خواہش کے مطابق مطالبہ کرے اور میں ان میں سے ہر سوال کرنے والے کو جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دوں، تو یہ چیز میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتی جتنا کہ وہ شخص جو سمندر کے کنارے سے گزرتے ہوئے اس میں سوئی ڈبوئے اور اسے نکال لے۔ سوئی کے ناکے کے ساتھ جتنا پانی چمٹا ہوا رہ جائے گا وہ پانی سمندروں میں جتنی کمی کر سکتا ہے، تم سب کی مانگی ہوئی تمام خواہشات بھی میں پوری کر دوں تو میری کائنات میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصل مثبت پہلو جس کے نتیجے میں وہ دوسرا پہلو پیدا ہوتا ہے، یعنی غنا کا لفظ جو استغنا کے معنی رکھتا ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں استغنا کے معنی کہ غنی کے پاس سب کچھ ہے، بس جس شخص کو خدا کے ساتھ ہونے کا احساس نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ نہ غنی ہے نہ مستغنی ہے۔ غنا کا ایک غلط مطلب ہم اپنے روزمرہ کے تعلقات میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے تعلق ٹوٹے تو ہم کہیں جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ پنجابی میں اس قسم کے بہت سے محاورے ملتے ہیں کہ جس شخص سے کسی چیز کی توقع تھی اس نے پوری نہیں کی، کسی سے تعلق تھا اس نے توڑ دیا، تو کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، تو اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں خسمانو خواہ، کہ جو مرضی ہو تمہیں۔ عجیب سا محاورہ ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، مگر پنجابی اس مضمون کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ پنجاب کی استغنا کی آخری شکل ہے، اس کو بدخلقی کہتے ہیں، یہ استغنا نہیں ہے، کیونکہ خدا کو جب چھوڑ کر بدبخت جاتا ہے تو اس کے جانے سے کمی تو کچھ نہیں ہوتی، مگر خدا تعالیٰ کی ذات اس کے لیے نفرت کے جذبات اپنے اندر نہیں رکھتی، بلکہ اس کے واپس آنے کی منتظر ہوتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک اور رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ایسی جگہ ہو کہ دور دور تک اس کو کوئی مدد، کوئی سہارا نہ ہو، اس کی اونٹنی پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو، بیچ دوپہر کے وہ آرام کی خاطر کچھ دیر کے لیے سستانے لگے اور اس عرصے میں اس کی اونٹنی جس پر اس کا پانی، اس کی خوراک سب کچھ لگا ہوا تھا، وہ بہک جائے اور اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، ایسے وقت میں وہ اونٹنی کے لیے کیسی طلب محسوس کرتا ہے؟ اس کا ذکر حضور نے نہیں فرمایا، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ اچانک وہ اونٹنی اس کو مل جائے تو اس کو جتنی خوشی اس کھوئی ہوئی اونٹنی سے محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ خدا اپنے گناہگار بندے کے واپس آنے کے متعلق محسوس کرتا ہے جو اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو خدا کے غنا جو ہے یہ اخلاق کی نہایت بہت ہی اعلیٰ منزل ہے، اس کا اس بد اخلاقی سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم اپنے تعلق توڑنے والوں کو کہتے ہیں جاؤ جہنم، کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے، بس ایک طرف کچھ پرواہ نہ ہونا اور ایک طرف پرواہ کی حد، بلکہ ایسا مقام کہ گویا حد کوئی نہیں، ان دونوں کے امتزاج کا نام غنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو خدا کی ملکیت ہے وہ جب اس سے الگ ہوتی ہے تو اس کی ملکیت اس سے الگ ہوتی ہے،
کیونکہ بے انتہا ہے اس کے پاس، اس لیے اس کا الگ ہونا خدا کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ ہے گناہ۔ لیکن جس کی جو چیز ہو اس سے اس کو پیار ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنا پر جب وہ واپس ملتی ہے تو اس وجہ سے خوشی نہیں ہے اس کو، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کو، کہ گویا اس کے خزانوں میں اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کے پیار کی طلب پوری ہوئی ہے۔ اس لیے احتیاج پورا ہونے کی مثال تو بندے کی وجہ سے دی گئی، ورنہ بندہ تو ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، ورنہ حقیقی معنی اس مثال کے یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا تعلق، اتنا پیار ہے کہ ان کے جانے سے اگرچہ اس کو کوئی نقصان نہیں، لیکن ان کے آنے سے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کے نتیجے ہی میں اعلیٰ اخلاق نصیب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہ کریں تو ہم ہرگز اعلیٰ اخلاق حاصل نہیں کر سکتے۔ بس فرار اللہ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بدی کو ایک دم ارادے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ مضمون بہت گہرا ہے۔ یعنی مومن کی زندگی میں بدی چھوڑنا اور نیکی اختیار کرنا کوئی دنیا دار کے ساتھ گزرنے والا واقعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ان کے جھوٹ چھوڑنے میں اور ایک مومن کے فرار اللہ میں بے شمار فرق ہے، بے انتہا فرق ہے۔ کیونکہ مومن جب جھوٹ چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرتا ہے تو حق کا جو تصور وہ باندھتا ہے وہ خدا کا تصور ہے، اور خدا کے حق ہونے اور بندے کے سچائی کے تصور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا کی صفات میں اتنی گہرائی ہے کہ خدا کی ذات کی طرح خدا کی ہر صفت بھی لامتناہی ہے۔ بس یہ سفر ایک ایسا سفر بن جاتا ہے جو اس کو انسان ساری زندگی بھی ختم نہیں کر سکتا، طے کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام، دوسرے سے تیسرے مقام، تیسرے سے چوتھے مقام کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس سفر کا آخری مقام حاصل کر لیا، یہ درست نہیں۔ حد استطاعت تک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک انسان اس مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے جو خدا نے اس کی حیث کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کی شاکلت کے اندر حدود ہیں، کچھ مقرر ہوئی ہوئی ہیں۔ ان حدود کے آخری کنارے کو چھونا انسان کی تکمیل ہے، اور ہر شخص کی حدود کا آخری کنارہ الگ الگ ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ تمام نبی معصوم، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ساتھ ہی جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے بھی سردار، تو ان دو چیزوں میں تضاد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، لیکن ہر نبی اپنی استطاعت کے مطابق معصوم ہے۔ اس کے لیے خدا نے جو معصومیت کی حدیں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، ہر نبی نے اپنی اپنی حد کو چھو دیا ہے۔ لیکن جب حدیں وسیع ہوں تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ جہاد کرنا پڑتا ہے ان حدوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استطاعت کی حدیں زیادہ تھیں، اس لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے۔ ایک لحاظ سے تو آپ نے وہی کچھ کیا ہے جو باقی انبیاء نے کیا، یعنی اپنی حد استطاعت تک پہنچے۔ لیکن ایک دوسرے لحاظ سے آپ نے اپنی حد استطاعت کو چھونے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے بنسبت دوسرے انبیاء کے، جنہوں نے اپنی اپنی حد استطاعت کو چھوا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تمثیل کے طور پر ہمارے سامنے اس واقعہ کو رکھا کہ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے یہ کہا، عرض کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ پہلا سفر جو خدا کی طرف کیا گیا تھا اس میں آپ نے خدا کو دیکھا، ایک آگ کے شعلے کی صورت میں
آپ نے خدا کو دیکھا تھا؟ تو یہ جو فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس سے مراد یہ تھی کہ جو جلوہ تو چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے، یعنی والا جلوہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور تو نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اس فرق کو دکھانے کی خاطر آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں۔ اگر پہاڑ کی یہ تو برداشت کر سکے تو پھر وہ جلوہ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیں تو الگ الگ ہیں، لیکن ہر حد کو چھونے کے لیے محنت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس حد تک حضرت موسیٰ پہنچے تھے اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچے، لیکن پھر آگے بھی تو بڑھے، اس لیے کہ آپ کی حد زیادہ اونچی تھی۔ اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے معراج کی شکل میں بیان فرمایا۔ وقت غنا کے نتیجے میں جب انسان دوسری چیزوں کو ترک کر کے خدا کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے تو اس مضمون کو ہر انسان اپنی ذات پر پہلے چسپاں کرے اور یہ معلوم کرے کہ کہاں کہاں خدا نہیں ہے میری ذات میں اور غیر اللہ موجود ہے۔ اس گا تو ہر شخص کے بت بھی مختلف ہوں گے، ہر شخص کے سفر کی طوالت بھی الگ الگ ہو جائے گی، لیکن ہر شخص کا انتہائی مقام ایک مقرر ہے، اس مقام تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، یقیناً ممکن نہیں ہے، یعنی اس تشریح کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے، لیکن ہر شخص کا اپنی آخری حد کو چھو لینا یہ ممکن ہے۔ اس پہلو سے فرار اللہ کا سفر جو ہے وہ ساری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے نفس میں ڈوب کر جب وہ جگہ تلاش کرتا ہے جہاں خدا نہیں ہے تو شاید ہی کوئی ایک ایسا انسان ہو جسے وہ جگہ نہ ملتی ہوں اگر وہ بصارت کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھے، اور اگر آنکھیں بند رکھے تو ہر انسان سمجھتا ہے میرے اندر خدا ہی خدا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اندھے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا والے ہو چکے ہیں، اور صاحب بصیرت لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ابھی بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے۔ جن کو غیر کی نظر خدا والا سمجھ رہی ہوتی ہے ان کی اپنی نظر اپنے آپ کو خدا والا نہیں سمجھ رہی ہوتی، چنانچہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کے تابع اپنا سفر زندگی کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو، یہ فضول بات چھوڑ دو، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو صحیح معنوں میں تزکیہ اختیار کر چکا ہے، مکمل تزکیہ اختیار کر چکا ہے۔ بس جماعت اگر اپنے نفس میں ڈوبنے کا شعور حاصل کر لے تو بہت سی مصیبتوں اور دھندوں سے چھٹکارا مل جائے۔ ہر وقت جو جماعت میں بعض لوگ دوسروں پر تنقید کر کے منافقت پھیلانے والے، اپنی بڑائیاں کرنے والے دوسروں پر، اور دوسروں اپنے بھائیوں کی تحقیر کرنے والے آپ کو ملتے ہیں، کسی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اس کو اچھالتے ہیں اور دنیا میں اس کو مشتہر کرتے ہیں، سارا معاشرہ اس سے دکھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کی طرف سفر اختیار کرنا شروع کریں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یعنی اپنے نفس میں ڈوب کر فرار اللہ اختیار کرنا شروع کریں تو سارا معاشرہ ان بدیوں سے پاک ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ غیر ہمارے شر سے پناہ مانگیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شرور انفسنا کی دعا حقیقت اختیار کر جاتی ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے خدا ہمیں اپنے نفس کے شرور سے بچا،
تو ایسا انسان جو یہ دعا کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ حقیقی معنوں میں دعا کر رہا ہو. کسی ایسے شخص کی یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی جس کے شر سے اس کے ساتھی نہیں بچ رہے, جس کے شر سے اس کے بھائی, اس کی بہنیں, اس کا معاشرہ نہیں بچتا. وہ اگر خدا کے حضور دن رات یہ وظیفے کے طور پر تکرار کرتا رہے کہ اے خدا مجھے میرے نفس کے شرور سے بچا, اے خدا مجھے ہمارے نفس کے شرور سے بچا, اس کی دعا کوئی بھی معنی نہیں رکھے گی. جب تم غیر کو اپنے نفس کے شر سے نہیں بچاتے تو اپنے آپ کو کیسے اپنے نفس کے شر سے بچا سکتے ہو؟ اس لیے پہلے اپنے شرور کو اپنی ذات کے دائرے میں تو محدود کرو, غیر کو پناہ دے دو, پھر یہ دعا کرو. پھر اندر کا سفر جو بہت ہی مشکل سفر ہے وہ دعا کی مدد سے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. دعا کے بغیر یہ سفر آسان ہونا ممکن, سفر اختیار کرنا اور منزلیں طے کرنا ممکن نہیں ہے. اس سے اگلا مقام ہے جسے تبتل کا مقام کہا جاتا ہے. فرار خوف سے تعلق رکھتا ہے اور تبتل طمع سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ فرار اور تبتل کے مضمون کو اگر سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی آیت اس کی تشریح کرتی ہے. تتجافى عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہ خدا کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پہلو راتوں کو اپنے بستروں اور آرام گاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے بھی اور طمع کی وجہ سے بھی. خوف کی وجہ سے خدا کو پکارنا اور اس کی مدد چاہنا یہ فرار اللہ کے مضمون سے تعلق رکھتا ہے, اور طمع کی وجہ سے خدا کی طرف بڑھنا اور دوسروں سے اپنا تعلق توڑ لینا یہ تبتل الہ تبتیلا کا مضمون ہے جو فرار کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے. بس فرار میں غیر اللہ سے انسان اس کے ڈر سے خدا کی طرف دوڑ رہا ہے, اور تبتل میں اللہ کی محبت اس کو اتنا غلبہ کرتے چلی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے اس کا دل بجھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اسے غیر اللہ سے ایک انقطاع نصیب ہو جاتا ہے. یہ مضمون بھی اتنا وسیع ہے کہ سوائے خدا کے چند خوش نصیب انسانوں کے کسی شخص نے اپنی حد استطاعت تک اس مضمون کا سفر طے نہیں کیا. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یکتا انسان تھے جنہوں نے تمام انبیاء سے بڑھ کر اس سفر کے سارے مراحل طے کر لیے اور کامل طور پر تبتل اللہ اختیار کر لیا. بس تبتل اللہ سے متعلق کچھ تفصیل ضروری ہے, کیونکہ یہ خیال غلط ہے کہ پہلے فرار کی ساری منزلیں طے ہو جائیں تب تبتل کا سفر شروع ہوتا ہے. بیک وقت دونوں باتیں چل سکتی ہیں, تبھی خدا تعالیٰ نے ایک آیت میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. یعنی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ ان کے پہلو راتوں کو اپنے آرام گاہوں سے جدا ہوتے ہیں طمع کی وجہ, خوف کی وجہ سے بھی اور طمع کی وجہ سے بھی. بس یہ درست ہے کہ جہاں انسان فرار اختیار نہیں کرتا اس حصے میں اسے خدا کی طمع نصیب نہیں ہو سکتی. لیکن یہ درست نہیں ہے کہ جب تک پورا فرار نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی طمع بھی پیدا نہیں ہو سکتی. بعض انسان بعض گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور بعض دوسرے پہلوؤں سے خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طمع ان کو نصیب ہو چکی ہوتی ہے.
ان پہلوؤں میں جہاں ان کو تما نصیب ہو جاتی ہے وہاں وہ ان کے مقابل کی برائیوں سے مکمل فرار اختیار کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بعض دوسری جگہ ان کے دامن اٹکے ہوتے ہیں۔ آپ جب جنگلوں میں سفر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا تار کانٹوں میں پھنس جائے، بعض پہلو کانٹوں میں پھنسے ہوتے ہیں، بعض آزاد ہوتے ہیں جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں مضمون بیک وقت شروع ہوں گے، لیکن تما کا مقام فرار کے بعد آئے گا، یعنی ہر فرار کے بعد ایک تما کا مقام پیدا ہوگا۔ اس لیے اس تما کو تبتل میں تبدیل کر کے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پھل جو پکا ہوا نہ ہو، اس کی کھال آپ جلد اوپر سے اتارنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اترے گی، یا بار جگہ جگہ سے وہ پھل بھی اس کے ساتھ آ جائے گا۔ لیکن جو پھل پک چکا ہو اس کی جلد بعض دفعہ خود ہی پھول کر اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیجوں کا حال ہے، اور دنیا میں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جب وہ دو تعلق رکھتی ہو تو دوسرے ایک تعلق جب تک مکمل طور پر دوسرے تعلق سے مغلوب نہیں ہو جاتا وہ چیز آسانی سے اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے ہر شخص کو تجربہ ہے زخموں کا، چوٹیں لگ جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایک کھرونڈ سا، یعنی اس کو کہتے ہیں ایک چھلکا سا آ جاتا ہے زخم کے اوپر۔ نادان لوگ کچے چھلکے کو چھیڑتے رہتے ہیں، بچے اور بندر برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہلکی سی جب کھجلی پیدا ہوتی ہے وہ تبتل کے مقام سے پہلے کی کھجلی ہے، ابھی پورا تبتل ہوا نہیں ہوتا، لیکن تبتل میں بھی ایک مزہ ہے، اور اس مزے کے نتیجے میں انسانی ہاتھ، جو نادانوں کے ہاتھ بار بار اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ اسے اتار ہی دیں، لیکن اتارنے کے لیے کچھ اور وقت اور صبر کرنا پڑتا ہے، کسی اور وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب مکمل طور پر وہ چھلکا اس زخم والی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ہلکا سا ہاتھ لگنے سے بھی وہ خود اکھڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بس انسان کا فرار کے نتیجے میں خدا کی طرف بھاگنا اور چیز ہے، لیکن خدا کی محبت کے پختہ ہونے کے نتیجے میں بعض چیزوں سے بے رغبتی ہوتے چلے جانا، یہ تبتل اللہ ہے۔ اور تبتل اللہ غنا کے بعد نصیب ہوا کرتا ہے، اسی لیے میں نے غنا کا مضمون پہلے رکھا۔ جب آپ غنا اختیار کرتے ہیں تو غنا کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ غنا حقیقی طور پر حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک خدا تعالیٰ کے قرب کا احساس نہ ہو، اور جب خدا کے قرب کا احساس ہو جاتا ہے تو جس چیز سے غنا نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق واجبی سا رہ جاتا ہے۔ اور یہ جو غنا کا مضمون ہے، جب تبتل الی اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر ایک تعلق مزید پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جن سے انسان کا واسطہ ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سوا کہیں اور تفصیل سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد ربانی کے تابع پہلے تبتل اختیار کیا ہے۔ قانے تو آپ تھے ہی، غنا آپ کو کامل طور پر نصیب تھی، اور تبتل کا جو حکم آیا ہے یہ ابتدائی نبوت کے زمانے میں عطا ہو چکا تھا۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ترقی کی منازل اتنی جلد طے کی ہیں کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے کسی جگہ انگلی نہیں رکھی جا سکتی کہ یہاں اس منزل پر تھے اور وہاں اس منزل پہ تھے، لیکن مضمون کے اندرونی ترتیب کے لحاظ سے انگلی رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔
بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کی ذات سے عشق کے کمال کا نتیجہ تھا کہ آپ کو تمام بنی نوع انسان، تمام مخلوقات سے تبتل نصیب ہوا. اور تبتل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری تعلق موجود رہا لیکن دل خدا کی طرف مائل ہو چکا تھا. جتنا زیادہ تبتل ہو اتنا علیحدگی کی تکلیف کم ہوا کرتی ہے. چنانچہ عام انسان اپنے روزمرہ کے تجربے میں بعض جدائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا تبتل اللہ نہیں ہوتا. بعض مائیں اپنے بچوں کی موت کے صدمے سے مر جاتی ہیں اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے. ابھی آج ہی کی ڈاک میں نے ایک خط دیکھا جس میں بتایا گیا کہ ایک احمدی ماں کا بچہ جوان فوت ہو گیا حادثے میں. اس کے چند دن کے بعد وہ اس صدمے سے چل بسی، حالانکہ اور کوئی بیماری نہیں تھی. تو تبتل حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ خدا باقی چیزوں سے تعلق موجود ہوتے ہوئے بھی وہ تعلق اتنا واجبی سا رہ جائے کہ ان معنوں میں واجبی کہ اگر وہ الگ ہو جائے تو کوئی نقصان محسوس نہ ہو، اور نقصان نہ ہو، نقصان محسوس نہ ہو اور بات ہے، کسی قسم کا نقصان نہ ہو. یہ وہ مضمون ہے جس کو جو زیادہ باریک ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا وقت اس پر میں اور لگاؤں گا. ہر شخص کو اپنے پیارے کی جدائی کا نقصان محسوس ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بچے ابراہیم علیہ السلام کو قبر میں کی لحد میں اتار رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنے پیاروں کی جدائی کا آپ غم محسوس کیا کرتے تھے. شہداء کی جدائی کے جن کے متعلق خدا نے خبر دی تھی واضح طور پر کہ وہ زندہ ہیں اور جنت میں ہیں، ان کی جدائی کا بھی آپ غم محسوس کیا کرتے تھے. بس تبتل اللہ سے مراد یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے غنا کے مضمون میں سمجھایا، کہ نقصان کا احساس نہ ہو، لیکن اپنے وجود کو، اپنی روحانی وجود کو وہ جدائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. چنانچہ یہ جو سلسلہ ہے نقصان کے نہ ہونے کا، اس کو پھوڑے والی مثال میں الٹا کر آپ دیکھیں تو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی. جب جلد الگ ہوتی ہے، جو زخم کی جلد الگ ہوتی ہے صحت مند جلد سے، تو ایک کمی تو آتی ہے اور کچھ دیر کے لیے اس جگہ جہاں سے وہ زخم کا چھلکا الگ ہوا ہے احساس رہتا ہے کچے پن کا، ایک کمی کا احساس موجود ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا. بس اس لیے اس کو سمجھانے کی خاطر میں نے نقصان کے احساس اور نقصان میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، فرق دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جلد جس کے اوپر سے زخم کا چھلکا اتر رہا ہے وہ اس کی جدائی کو محسوس ضرور کرتی ہے، لیکن فی الواقعہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. بس تبتل جب کامل ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وہ تبتل انسان کے روحانی وجود کو کسی جدائی پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ الاللہ ہے. ایک طرف سے ایک چیز چھوٹی ہے تو دوسری طرف کامل طور پر حاصل ہو گئی ہے اور انحصار کلیتاً خدا کی ذات پر ہو چکا ہے. لیکن دنیا کے محسوسات کے مطابق، انسانی محسوسات کے مطابق انسان جدائیوں کو کچھ نہ کچھ محسوس ضرور کرتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک عام انسان کا اپنے نقصان کو محسوس کرنا اور ایک ایسے انسان کا محسوس کرنا جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تبتل کے نتیجے میں تعلق قائم ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کی روحیں آسانی سے نکلتی ہیں. اس مضمون کے متعلق بھی ایک غلط فہمی ہے جو میں آپ پر کھولنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے بغیر تکلیف کے جو مر جائے
وہ گویا کہ تبتل کی نشانی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تبتل روحانی معنوں میں ہوا کرتا ہے، اور بعض دفعہ خدا کے نیک بندے بھی ایسی جسمانی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس سے وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ ان کو دنیا چھوڑنے کی بے چینی نہیں ہوا کرتی، دنیا چھوڑنے کے وقت جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مادی جسمانی، اس کی بے چینی ہوتی ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری لمحات میں جو بیماری کی بے قراری تھی وہ ایک بشری تقاضا تھا۔ بیماری کی وجہ سے آپ کی جسم تکلیف محسوس کرتا تھا، اور جتنا خدا سے تعلق بڑھتا ہے انسان زود حس ہوتا چلا جاتا ہے۔ تکلیف پر واویلا بے شک نہ کرے، لیکن ہر نفیس طبیعت والے انسان کو تکلیف زیادہ محسوس ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو شخص آرام سے جان دے دے وہ گویا ولی اللہ ہے، اور جس کی جان مشکل سے نکلے وہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا سے دور ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو حقیقت میں خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک انسان جب اپنے پیاروں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، اس وقت اس کی روح کے اندر ایک موازنہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا تو آپ نے بار بار عرض کیا الی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ، کہ اے میرے خدا، میرا چین تو تیری ذات پہ ہے، میرا آسمانی رفیق۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف تو ہی رفیق ہے، اور بھی رفقات تھے، یعنی دنیاوی رفیق بھی تھے، ان سے اور خدا کی رفاقت کے درمیان، ان کی اور خدا کی رفاقت کے درمیان جب یہ فیصلہ تھا کہ اب ان کو کلیتاً چھوڑنے کے بعد ایک رفاقت عطا ہونی ہے تمہیں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی صدا تھی پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ جب بھی مقابلہ ہوگا، جب بھی موازنہ ہوگا، تو ادنا رفیق کو چھوڑ دیا جائے گا اور اعلیٰ رفیق کی طرف روح حرکت کرے گی۔ کیونکہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف حرکت ہے، اس لیے اس موازنے کے وقت اس جدائی کی وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ مگر جن کا کلیتاً انحصار دنیا پر ہوتا ہے، جن کی لذتیں دنیا کی ہوتی ہیں، جن کے تعلقات کے مزے دنیا کے تعلقات کے مزے ہوتے ہیں، اور ان کو خدا کے تعلق کا مزہ اس دنیا میں نصیب نہیں ہوتا، ان کی موت خواہ جسمانی لحاظ سے آرام سے بھی آئے بڑی مشکل موت ہوا کرتی، کیونکہ وہ حسرت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، یہ بھی میرے ہاتھ سے گیا، یہ بھی میرے ہاتھ سے گیا، اچھا مکان بنایا تھا اس کو رہنا نصیب نہیں ہوا، اچھے کپڑے بنائے تھے پہننے نصیب نہیں ہوئے، اولاد خدا نے دی تھی، ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں دیکھنے نصیب نہیں ہوئی، ہزار قسم کی بے نصیبیاں اس وقت اس کے سامنے ہیولے بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ہر طرف اس کو نامرادی اور ایک نقصان اور زیاں کا احساس محسوس ہوتا ہے، جو جس طرح غول بیابانی کسی چیز کو گھیر لیں، اس طرح اس کے چاروں طرف یہ دنیا کے بھوت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تکلیف دہ موت ہے جو جسمانی طور پر تکلیف دہ نہ بھی ہو، روح کے لیے بڑی اذیت ناک ہوا کرتی ہے۔ بس تبتل الی اللہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے جب ابھی جدائیوں کے وقت نہ آئیں، جدائیوں سے پہلے تبتل اختیار کر لیا جائے تو انسان ہر نامرادی سے بچ جاتا ہے اور اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ مگر تبتل الی اللہ میں کچھ نہ کچھ ابتدا میں انسان کو از خود محرومی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محرومی اختیار کیے انسان کو مکمل طور پر تبتل نصیب ہو جائے۔ چنانچہ بے شمار انسانی تعلقات میں سے ہر تعلق پر نظر رکھنی ہوگی کہ اس تعلق کی جڑیں میری ذات میں پیوستہ ہیں
یا یہ تعلق ایک سطحی تعلق ہے جس کے الگ ہونے کے نتیجے میں مجھے میری ذات کو نقصان نہیں ہوگا. جب جڑیں پیوستہ ہوں کسی چیز میں، اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑ کر آپ دیکھیں، جس ذات میں پیوستہ ہوتی ہیں جڑیں، اس کی بہت ساری مٹی، وہ اس جگہ کی مٹی اور اس کے ساتھ لگے ہوئے مواد سب ساتھ اچھل کے آ جاتے ہیں. لیکن جو چیز تبتل اختیار کر چکی ہو، وہ بڑے آرام سے نئی سمت میں سفر اختیار کر لیتی ہے، انتقال اختیار کر لیتی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی. روزمرہ کی زندگی میں ایسے انسان کو صبح شام تجربے ہوتے ہیں. ان تجربوں کی روشنی میں انسان کو اپنی روحانی زندگی کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبتل اختیار فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام دنیا کے تعلقات کو رکھتے ہوئے بھی آپ ان سے الگ ہو گئے. اور یہ تبتل ایک انتہائی تنہائی کا مقام ہے. ایک شاعر نے کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لیکن تبتل کا مضمون اس مضمون کی انتہائی شکل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے لیے اپنے تعلقات کو اس طرح الگ کرنا شروع کیا کہ سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی آپ تنہا رہ گئے. یعنی اگر خدا کی ذات نہ ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے جو تمام کائنات میں تنہا تھے. کوئی اور تعلق آپ کے کام کا نہیں تھا سوائے خدا کے تعلق کے. یہ وہ تبتل کا مقام ہے جس کے بعد خدا سارا انسان کا ہو جاتا ہے. اور یہ تبتل جس جس حصے میں نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا خدا اس کو ملتا چلا جاتا ہے. بس ہمیں اپنے تعلقات سے جدائیاں اختیار کرنی پڑیں گی، تب اس کے مقابل پر خدا کا وصل نصیب ہوگا. اور یہ جدائیاں اس وقت اختیار ہونی چاہیے جب ہمارے اختیار میں ہے. شاعر نے تو کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دوسرا نہ ہونا پاس، یہ تو اتفاق کی بات ہے. دنیا میں ہر روز وہ چلتا پھرتا تھا، اس کو کبھی جلوت نصیب ہوتی تھی، کبھی خلوت بھی ہوتی تھی. لیکن دنیا میں اکثر حصہ انسان کا جلوتوں ہی میں گزرتا ہے. قسمت سے اس بیچارے کو معلوم ہوتا ہے کبھی وہ خلوت ملتی تھی جس میں وہ اپنے محبوب کو یاد کیا کرتا تھا، گویا وہ اس کے پاس آ گیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری جلوتیں نصیب ہوتے ہوئے بھی ایک خلوت نصیب ہوئی. بیوی سے تعلقات کے وقت بھی وہ خلوت نصیب تھی. چنانچہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، یہ صاحب عرفان جو اس تجربے میں سے گزرا ہوا نہ ہو، اس کے بغیر کسی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اس خیال سے ڈالتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہوگا، اس کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے نرمی کا سلوک کرو، اس کا یہ لقمہ ڈالنا بھی عبادت بن جاتا ہے. یہ ہے خلوت کے اندر جلوت، یا جلوت کے اندر خلوت. یعنی بظاہر ایک انسان سے تعلق ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر دراصل خدا کا تعلق کام کر رہا ہے. بس تمام کائنات میں جب آپ تنہا رہ گئے ہیں اور ہر دوسری چیز سے آپ نے تعلق کامل طور پر توڑ لیا ہے، اس وقت کامل طور پر خدا آپ کا ہوا ہے. اور یہ تعلق توڑنا اور تعلق جوڑنا ایسا مضمون نہیں ہے جو کسی وقت کے لحاظ سے ایک لمحے میں پیدا ہوا ہو. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ مسلسل ایک سفر کی حالت کا نام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بعض تعلقات توڑنے اور بعض تعلقات قائم کرنے میں گزری ہے. اس کے بعد جب آپ کو یہ خلوت نصیب ہو جاتی ہے تو خدا کی عجیب شان ہے
کہ وہ ان تعلقات کو دوبارہ عطا کرتا ہے اور آپ کو دنیا کے لحاظ سے بھی تنہا نہیں رہنے دیتا. چنانچہ دنا فتدلّا فقاب قوسین او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روحانی سفر میں ایسا دنو اختیار فرما گئے، اتنا قریب ہو گئے خدا کے کہ تمام دوسرے غیر اللہ، تمام مخلوق سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا. فتدلّا، پھر اس کے بعد خدا کی محبت کے نتیجے میں خدا کی مخلوق کی طرف ایک نیا رجحان پیدا ہوا، ایک نیا تعلق پیدا ہوا، اور وہ تعلق خدا کے واسطے سے تھا، اس لیے وہ عبادت تھا. بس خدا تعالیٰ آپ کو تنہا رکھنے میں خوش نہیں ہے. خدا تعالیٰ آپ کی جھوٹی جلوتوں کو توڑتا ہے اور فنا کر دینا چاہتا ہے. خدا کی خاطر آپ کو ویرانے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور پھر خدا ان ویرانوں کو دوبارہ بساتا ہے، نئی جنتیں آپ کو عطا کرتا ہے، نئی بہاریں اور نئے جلوے آپ کو بخشتا ہے. وہ کائنات ہے جو زندہ رہنے کے لائق ہے، جو اس لائق ہے کہ آپ اسے سب کچھ چھوڑ کر بھی اختیار کریں. اور اس نئی کائنات کے حصول کی کوشش کرنا حقیقی اسلام ہے، اور یہی وہ فرار اللہ ہے جس کا آخری منزل جس کی ہے. بس جماعت احمدیہ جب تک اس سفر کو اس طرح قدم بقدم اختیار کرنا نہیں سیکھے گی جس طرح میں نے سمجھایا ہے، ایک فرضی چھلانگ میں آپ یہ سارے مراحل طے نہیں کر سکتے. اتنا بڑا کام ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا باریک بینی کا کام ہے کہ فرار کی پہلی منزلیں آپ اختیار کرنے کی کوشش شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے. گناہوں کا عرفان بڑھانا، خطروں کو پہچاننا، ان سے خوف محسوس کرنا، ان سے نفرت پیدا کرنا دلوں میں، اور خدا کی طرف دوڑنے کی کوشش کرنا. کوئی شخص اگر ساری زندگی میں اسی جھگڑے کو نپٹا جائے تو میں کہوں گا کہ خدا کی قسم وہ بھی کامیاب ہو گیا. لیکن ان جھگڑوں کو نپٹا کر پھر غنا کے مضمون میں داخل ہونا اور پھر غنا کے نتیجے میں تبتل کے مقام کو سمجھنا اور پھر تبتل کی کوشش کرنا، یہ تو بہت ہی وسیع مضمون ہے، اور جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا. دعا کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں. بس قرآن کریم میں جو فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ الگ ہوتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ ہم اپنے بستروں اور آرام گاہوں سے الگ ہوتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے اپنے خدا کو نہ خوف کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں نہ طمع کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، دعا کے ذریعے ہم ضرور ان تمام مراحل کو طے کر سکیں گے. بس یہ سارا سفر دعا کے ذریعے طے ہوتا ہے. مسلسل دعا، ہر قدم پر دعا، ہر اگلی منزل کے لیے دعا، ہر پچھلی منزل سے دور ہونے کے لیے دعا، اس سے کامل قطع تعلق کے لیے دعا. یہ دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. جتنی بھی قرآن کریم میں دعائیں آپ پائیں گے ان میں یہی مضمون بیان ہوگا کہ فرار کے لیے، غنا کے لیے، تبتل کے لیے، خدا کو کامل طور پر پا لینے کے لیے، پھر خدا کی خاطر بنی نوع انسان پر جھکنے کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے، بلکہ ہر قربانی پیش کرنے کے لیے ہر قدم پر آپ کو دعا کی ضرورت ہوگی. خدا کرے کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس سفر کو قرآنی تعلیم کے مطابق اختیار کرے، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے سے طاقتوروں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے کمزوروں کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا جماعتی لحاظ سے ہمیں یہ عظیم الشان سفر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سفر کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما دے
ورنہ اس کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی اس کی راہ میں آگے نہیں بڑھا سکتے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.